بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اے اہل مکہ تا، اے مکہ والو، او تو عبادت کرو۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ وحدو، اللہ کو ایک مانو۔ ربکم الذی، اپنے اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ انشأکم، تمہیں پیدا کیا، ولم تکونوا شیئا، اور تم کچھ بھی نہیں تھے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ کیسے پرہیزگاری؟ بعبادتہ ہی عقابہ، اس کی عبادت کر کے اور اس کے عقاب سے بچ کے۔ والا اللہ فی الاصل ترجی، لا اللہ اصل میں ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی امید کے لیے آتا ہے۔ وفی کلام ہی تعالیٰ لتحقیق، اور جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں لا اللہ آتا ہے تو اس وقت تحقیق کے لیے آتا ہے۔ ویسے لا اللہ کا معنی ہوتا ہے شاید، لیکن اگر ہم اس کا معنی شاید کریں تو شاید وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں کہ پتہ نہیں کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، جہاں پہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور یہ انسان کے کم علم ہونے پہ دلیل ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں لا اللہ لائے اور لا اللہ کا معنی شاید کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ اعتراض ہے کہ شاید پتہ نہیں اللہ کا علم ہے یا نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لا اللہ آئے تو وہاں پہ اس کا معنی شاید نہیں کرتے بلکہ یقیناً کرتے ہیں، یقیناً تم پرہیزگار بن۔ اللہ زی جعلہ، جس نے بنایا، جعلہ بمعنی خالق، اللہ کو الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش۔ یہ فراشن یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے، بساطن، اور فراشن کے معنی بساط، بچھونا، یفترشو، جس پر وہ بستر ہوتا ہے، لا غایۃ فی الصلابۃ اول لیونۃ فلا یمکن الاستقرار علیہا۔ بساط بچھونا، یفترش یعنی اس پہ فرش ہے، لا غایۃ فی الصلابۃ، صلابت کہتے ہیں کس چیز کا سخت ہونا، اور لیونت کہتے ہیں کس چیز کا نرم ہونا، جس چیز کا مڑ جانا، اس میں صلابت بھی نہ ہو اور مڑنا بھی، نرمی بھی نہ ہو۔ فلا یمکن الاستقرار علیہا، اس پر استقرار ممکن نہ ہو۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، سقفاً، چھت، بنا کا معنی سقفاً۔ وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے مان، پانی، فاخرج به، پس نکالا اس پانی سے، من الثمرات، من انواع الثمرات، پھلوں کی قسموں میں سے، رزق لکم، تمہارے لیے، تاکلونہ، تم اسے کھاتے ہو، و تعلفون به دوابکم، اور تم اسے چارہ بناتے ہو اپنے جانوروں کا۔ تعلفون، چارہ بنانا، کہ تم ان پھلوں کا یا پھولوں کا اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی بناتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ ندا، پس نہ بنو اللہ کا کوئی شریک، شرکاء فی العبادۃ، انداد کا معنی ہے جو عبادت میں شریک ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، انہ الخالق ولا تخلق، کہ وہ خالق ہے، ولا تخلقون، اور تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ خالق ہے، تم نے رب کو پیدا نہیں کیا۔ ولا یکون الہ الا من یخلق، اور وہ الا من یخلق، جو خود پیدا کیا گیا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک میں ہو، ریب معنی شک، اگر اس کو من یخلق پڑھے اس کا معنی یہ کہ ولا یکون الہا، نہیں الہ ہو سکتا، الا من یخلق، مگر جو پیدا کیا جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ولا یکون الہ الا من یخلق، نہیں الہ ہو سکتا مگر وہی جو پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں طرح یخلق اور یخلق دونوں طرح درست ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، بندے سے مراد محمد ہے، اور جو اتارا من القرآن، قرآن سے، انہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ کوئی سورت اس جیسی، ای المنزل ہو، یعنی نازل کی گئی، ومن للبیان، اور مثلہ ہی سے جو پہلے من ہے یہ من بیان ہے،
یا مثلہ فی البلاغت و حسن نظم والاخبار ان الغیب، یعنی کہ اس کی مثل بلاغت میں، اس نے نظم میں، نظم کا معنی ہوتا ہے لڑی میں پرونا، جس ترتیب سے قرآن کی آیات ہے نا، اس طرح سے پیور کلام لے کے ہو، یا ایسا کلام جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ بصورت، اب صورت کی تحقیق کرے، صورت کہتے ہیں کتا تم ایک ٹکڑا، لہا اول واحد، جس کا اول آخر ہو، اس ٹکڑے کو صورت کہتے ہیں۔ اقلھا ثلاث آیات، اور صورت میں کم از کم 3 آیت ہوتے ہیں۔ وعدو شہداکم، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، گواہوں سے مراد کیا ہے؟ الہٰتکم، اپنی الہوں کو، اللہ کی تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ای غیرہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو بلا لو، لتعینکم، تاکہ وہ تم ہماری مدد کریں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی ان محمدن قالہ من عند انفسہ، جو اس بارے میں کہ بے شک محمد نے جو کہا ہے اپنے پاس سے، کہ ففعلوا ذلک، تو تم بھی ایسا کرو۔ فإنکم عربیون فصحاء، تم عربی ہو، فصیح ہو۔ ولما عجزوا عن ذلک، جب وہ عاجز آگے سے، یعنی قرآن جیسا قرآن نہ لا سکے، کہ جس میں قرآن جیسی فصاحت ہوتی، بلاغت ہوتی، غیب کی خبریں ہوتی، تو پھر اللہ نے یہ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ تم نے نہیں کیا، ما ذکر، جو ذکر کی گئی، لِأَجْزِكُمْ، کیونکہ تم عاجز ہو گئے تھے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہ کر سکو گے، نہ تم نے ماضی میں کیا، جب پھر مضارع پہ لم آ جائے تو ماضی کا معنی ہے، تم ماضی میں نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں نہیں کر سکو گے، ذَلِكَ ابدا، یہ کبھی بھی، لِظُهُورِ ایجازی، کیونکہ یہ قرآن کا موضع ہے۔ اور جو قرآن پہ تم اعتراض کرتے ہو، یہ اس اعتراض کی جواب موضع ہے۔ فتح کو ڈرو، بالایمان باللہ، کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لا کر، ورنہ لیس من کلام البشر، اور اس چیز پر ایمان لانا کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ النار التی وقودها الناس، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے، یعنی کفار ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، کاسنام، جیسے ان کے ہوتے ہیں، منہا، یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ، یعنی کہ یہ ایندھن ہیں، یہ حرارت کو زیادہ کریں گے، تتاکدو بما، اور جلیں گے، بما ذکرہ، لکنار دنیا، تتاکدو بالحطب نہرہم، جیسا کہ دنیا کے اندر آگ وہ جلاتی ہے لکڑیوں کو، تو لکڑیوں کو جلا کر آگ میں تیزی آتی ہے، ایسی انسان اور پتھر جو ہے نا، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو ان کے جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جہنم کی آگ مزید تیز ہو جائے گی، جیسے لکڑیوں سے تیز ہوتی ہے۔ عدت، یہ تیار کی گئی ہے، ہی آتے، یہ بنائی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، یعذبون بہا، انہیں عذاب دیا جائے گا اس سے، جملہ مستانفۃ، یہ جملہ مستانفہ ہے، او حال لازمۃ، یہ حال لازم ہے، یہ جو ہے نا عدت للکافرین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وبشر، اور خوشخبری دے، خوشخبری کو معنی اخبر، خبر دے، اللہ دینا، جو اللہ جن لوگوں کو امن و جو ایمان والے ہیں، سادہ کو باللہ، جو اللہ کو، جو سچ بولتے اللہ کے ساتھ، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، من الفروض والنوافل، فرائض اور نوافل سے، انا، اے بے انا لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، حدائق ذات اشجار ومساکن، باغ ہیں درختوں والے اور رہائشوں والے، تاجری من تحتہا، بہتی اس کے نیچے، اے تحت اشجارہا، یعنی ان درختوں کے نیچے بہتی ہیں، جنت کے نیچے نہیں بہتی، اس درخت کے اندر، جو اس باغ کے اندر جو درخت ہے نا، ان درختوں کے نیچے بہتی ہیں، وقصور ہے، اور ان محلات کے نیچے سے بہتی ہے، محل جو ہے نا وہ پانی کے اوپر بنے ہوئے ہیں، الانہار، نہریں، علم یا ہو فیہا، یعنی جو اس میں پانی ہے، والنہر، نہر، الموضع الذی یجری فی الماء، نہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں پانی چلتا ہے، لأن الماء ینہرہ، یغفر، کیونکہ پانی اس کو کھودتا ہے، واسناد الجراء الیہ مجازا، اور نہر کی طرف اس کا اسناد جو ہے نا یہ مجازی ہے، حقیقی طور پر وہ پانی نہر ہوتا ہے، جو پانی مطلب آگے جگہ بنا کے چلتا ہے۔ کلما رزقوا منہا، جب انہیں رزق دیا جائے اس سے، اوتیمو من تلک الجنات، ان جنات سے اس کو کھلایا جائے گا، من ثمرات رزق، پھلوں میں سے رزق، قالوا کہیں گے ھذا، یہ تو وہی ہے، مثل ما رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے دیا گیا، قابلوں فی الجنت، جنت میں، لتشابہ ثمارہا، کیونکہ اس کے پھل مشابہ ہیں، بقرینۃ، قرینے کے ساتھ، مطلب جنت دیکھن تے سیب تے ویکھن دنیا تے سانوں مطلب سیب ہی ملیا سی،
وہ جنت ایک سیب دے کے دنیا میں سیب تے گمان کر کے کہہ دے کہ حاض اللہ ذکر من قبل، یہ تو ہمیں دنیا میں بھی اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وعدو بھی، اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہیں دیا گیا، اے جی او برزق، انہیں جو رزق دیا گیا تھا متشابہن، وہ سے ملتا جلتا ہے، یشبہ بعد و بعدن، کہ بعد کے ساتھ مشابہ تھے، لون رنگ کے اعتبار سے، وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، رنگ ایک ہوگا انگور کا، سیب کا، کھجوروں کا، تو وہ ان کا رنگ تو ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے وہاں پہ بیویاں ہیں، من الحور، حوروں سے وغیرہ، اور حوروں کے علاوہ جو دنیا میں بیویاں ہیں وہ بھی وہاں میں ملیں گی، وہ بھی جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ مطہرۃ، پاک، من الحیض، حیض سے، وکل قدر، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ماں کی سنا ابدا، انہیں ہمیشہ رہیں گے، لا یفنون ولا یخرجون، نہ فنا ہوں گے نہ نکلیں گے۔ ونظر رد لقول الیہود، اور اب یہ جو اگلی آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی یہود کے رد میں، انہوں نے کہا ضرب اللہ المثل بالذباب، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے مکھیوں کی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، بتوں کے اوپر، یہ سورہ عنکبوت میں ہے، تو یہ جو بت ہیں اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ٹال سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مکھی کی بات سورہ عنکبوت میں کی تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا خدا ہے جو مکھیوں کا، مچھروں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما اراد اللہ بذکر ھذی الاشیاء الخصیصہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کام تر چیزوں کا ذکر کر کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی، ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرماتا نہیں ہے، یضرب کا بیان کرے، اے یا جلو، یعنی بیان کرے، مثلا مثال، یہ مفعول اول ہے، ما نکرہ مصوفہ ہے بما بعد، جس کے بعد ہے اس کے یہ ما مصوفہ، اور سارا بعد والا جملہ اس کا صفت ہے، اور یہ مفعول ثانی بنے گا، اے مثل کانا، ان جو اس جیسی چیز ہے، اور زائدہ تن، یہاں یہ ما زائدہ ہے، یہ جو ما ہے یہ زائدہ ہے، لتقید الخصہ تھے، کیونکہ اس میں خصت کی تقید ہے، یعنی کہ ان کے گٹیاں ہونے کی۔ فما بعد حال مفعول ثانی، جس کے بعد بہودہ تھا، یہ مفعول ثانی ہے، یہ مفرد البعود، بعودہ جمع کا صیغہ اور اس کا مفرد بعود آتے ہیں۔ واہوا صغار البق، اور یہ چھوٹا بیڑوں میں سب سے چھوٹا بیڑ ہے، یعنی مکھیوں میں سب سے چھوٹی مکھی یا پسو جو بھی ان کی نسل ہے۔ فما فوقہا، یا جو اس سے چیز بڑی ہے، یا اکبر منہا، یا مکھی یا مچھر سے جو بڑی ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کا قرآن میں ذکر کو کیا ارادہ کیا ہے؟ اے لا یترکو بیانہ لما فی من الحکم، یعنی نہیں ترقی دے گا اس کا بیان کہ جو اس میں حکمتیں ہیں۔ ہم اللہ سے نامن پاس جو ایمان والے فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک یہ، یعنی اس کی مثل حق ہے، الثابت الواقع، موقع ہو، یعنی وہ چیز ثابت بھی اور اپنے موقع پہ واقع بھی ہوگی میرے اپنے رب کی طرف سے۔ وہم اللہ جنا کافر، جو کافر ہیں، فیقولون، پاس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس جیسی مثالیں بیان کر کے۔ تمییز اے بہذا المثل، یہ مثلا تمییز ہے اس مثال کی۔ وما استفہامی ہے، استفہام انکاری ہے، اور یہ مبتدا ہے۔ وذا، یہ ما ذا راد اللہ کی بات کریں نا، ما ذا میں جو ما استفہام انکاری، استفہام انکاری کہتے ہیں کہ جب سوال بھی ہو اور اس میں انکار بھی ہو، کیا تم نے ایسا نہیں کیا، تو یہ سوال بھی ہے اور انکاری، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اور ذا جو یہ بمعنی اللہ زی، اس کا اس بصلت ہی خبر ہو، اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے، اے فائدہ تلفیق، یعنی اس میں کیا فائدہ ہے؟ قال تعالیٰ فی جواب، اللہ نے کہ جواب میں فرمایا، یدل بہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، بہذا المثل، اس مثال کے ساتھ، کثیرن وہ لوگوں کو، عن الحق، حق سے، لکفرہم بھی، کیونکہ اس کا کفر کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیر، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، من المؤمنین، مومنین کو، لتصدیق بھی، کیونکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، وما یدل بھی، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ، الا الفاسقین، مگر نافرمان، الخارجین عن طاعتہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہیں، اللہ زینہ، جو لوگ نعت صرف بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ زینہ یہ مصروف ہے اور اس کی صفت آگے آ رہی ہے، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد، ما عہدہ الیہم، جو اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا، فی الکتب، سابقہ کتابوں پہ، من الایمان بمحمد، یہودیوں سے اس اللہ نے سابقہ کتابوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم محمد پہ ایمان لاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں کہ محمد پر ایمان دلانے کا تھا،
من بعد میثاق اس کو پختہ کرنے کے بعد توکید علیہ یہ بطور تقید آیا ہے، ینقضون عہد اللہ کی تقید کے لیے جملہ آیا ہے۔ ویقطعون اور قطع تلقی کرتے ہیں ما امر اللہ بھی جس کے بارے اللہ نے خود یوسف علیہ اس کو ملایا دے، من الایمان ایمان سے، بن نبی نبی پر ایمان لا کا ورحم وغیرہ ذالک کا، اور صلہ رحمی اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں۔ وان بادل و جس میں ان ہے نا، یہ جو ان ہے این یوسلا، یہ ان بہی کی ضمیر سے بدل ہے، یہ جو بہی کی ضمیر ہے یہ مبدل منہ ہے اور ان اس کا بدل ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں بالمعاصی گناہ کر کے، بتاوی کے اندر ایمان اور ایمان سے منہ موڑ کر۔ اولئک المصوفون یہی لوگ جن کا ذکر کیا گیا، ہم الخاسرون یہی نقصان رہنے والے، لمسیرہم الی النار الموعودۃ علیہم اس آگ طرف جا کر جن پر ہمیشہ جلائی جائے گی۔ کیف تکفرون تم کیسے انکار کر سکتے ہو یا اہل مکہ مکے والو، باللہ اللہ وقد کنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے، نطفا فی الاسلاب یعنی باپ صلب میں نطفے کی شکل میں تھے، فاحیاکم پس وہ تمہیں زندہ کرے گا فی الارحام رحموں میں، والدنیا اور دنیا میں بنفخ روح فی تمہیں روح پھونک کر، والاستفہام للتعجب اور اس میں استفہام تعجب کے لیے ہے، من کفرہم ان کے کفر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے تمہیں زندگی دی رحم کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، تم میں روح پھونک پر، اور یہ جو استفہام ہے نا یہ تعجب کے لیے، یہ کئی تم کیسے انکار کر سکتے ہو، یہ تعجب ان کے کفر پر، ما کیامل برہان ہے کہ حالانکہ اس پر دلیل بھی ہے زندگی پہ اور اللہ کے ایک ہونے پہ، اول طبی یا کیفا جھڑکنے کے لیے ہے، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا عند انتہا اجالکم جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا بالبعث دوبارہ اٹھا کر، ثم الیہ ترجعون پھر تم رب کی بارگاہ میں لٹائے جاؤ گے، تردون بعد البعث تم لٹائے جاؤ گے بعد زندہ ہونے کے بعد، فیجازیکم باعمالکم تمہیں جزا دے گا تمہارے اعمال کی، وقال دلیل علی البعث لمن کروہ اور کہا دلیل دیتے ہوئے اللہ دوبارہ جو زندہ کرے گا جو انہوں نے انکار کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے جو کچھ زمین میں ہے، فی الارض زمین میں، ای الارض یعنی زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سب کا سب، لتان تافعوا بھی تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ، و تعتبروا اور اعتبار کرو، عبرت حاصل کرو، ثم استوى پھر اس نے توجہ فرمائی، بعد خالق الارض زمین پیدا کرنے کے بعد، اے قصد کیا الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن پس نے برابر کیا، الضمیر یرجع الی السماء جو ہنا ضمیر ہے یہ آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے، لأنہا فی معنی الجمع کیونکہ جمع کے معنی میں ہے، الائلہ الیہ اس کی طرف مائل ہونے والی، ایسا ہی رہا یعنی وہ ہو جائے کما فی آیت جیسے کہ دوسری آیت میں ہے، فقداؤن اس نے فیصلہ کیا سبع سماوات سات آسمانوں میں، بکل شیء علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، مجملاً اجمالی طور پر بھی و مفصل اور تفصیلی طور پر بھی، افلا تعتبرون کیا تم اعتبار نہیں کرتے، ان القادر علی خلق ذالک جو اس خلق کی ابتدا پہ قادر ہے، وہو اعظم منکم وہ تم سے زیادہ عظمت والا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اعلیٰ اعادتکم کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں۔